محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے قربانی سے متعلق چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں اور غور و فکر کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے نئی ہوں گی، تحقیقی ہوں گی، غور طلب ہوں گی۔ آپ یہی مان کر کے میری باتوں کو سنیں اور اس پر غور و فکر کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے تو اردو زبان میں جو ہم قربانی کہتے ہیں اس کا معنی اور اضحیہ کا معنی دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ قربانی کے معنی کہتے ہیں کہ اللہ سے قریب کرنے والی چیز، تو یہ معنی اضحیہ کے اندر نہیں ہے، جس سے کہ عید الاضحیٰ ہے۔ تو اضحیہ ایک الگ چیز ہے اور قربانی ایک الگ چیز ہے۔ قربانی اس کو سمجھانے کے لیے ہے، لیکن میننگ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے اضحیہ کے اندر جو معنی ہے وہ معنی قربانی کے اندر نہیں ہے۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی اور ذبیحہ میں فرق ہے۔ قربانی جو 4 دن ہوتی ہے اور بعض مسالک کے نزدیک 3 دن ہوتی ہے، یعنی ایام تشریق میں عید کے علاوہ 3 دن یا عید کے علاوہ 2 دن، ہمیں اور آپ کو اس وقت اس اختلاف میں نہیں پڑنا ہے۔ ان دنوں میں جو قربانی ہوتی ہے، ان دنوں میں جو جانوروں کا خون بہا جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اسے اضحیہ کہتے ہیں۔ اور ان 4 دنوں کے علاوہ جو خون بہایا جاتا ہے اس کو ذبیحہ کہتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ اضحیہ میں اور ذبیحہ میں کیا فرق ہے۔ حتیٰ کہ عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی شخص اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کر دے گا تو وہ ذبیحہ کہلائے گا، وہ اضحیہ نہیں کہلائے گا۔ دوسری جو اہم بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اضحیہ اور ہدیہ میں فرق ہے۔ عام مسلمان اور مومنین جو قربانی کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے اور انہیں خوش کرنے کے لیے، اسے اضحیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جو حجاج کرام حج کے دوران جو قربانی پیش کرتے ہیں، جو قربانی کرتے ہیں، اسے ہدیہ کہتے ہیں، اسے نذرانہ کہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ فرق بھی جاننا ضروری ہے کہ قربانی میں، اضحیہ میں اور نذرانہ میں، ہدیہ میں کیا فرق ہے۔ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جو قربانی ہے وہ ایک فیملی کی طرف سے ایک کافی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے۔ اور آپ کو ہمیں سب لوگوں کو اس بات پر ایمان ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو ان کی سنت ہے، وہ پوری امت کے لیے ہے اور بہت زیادہ آسان ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بھیڑیں جو کہ چت کبرا تھے اور سینگ والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اونٹ موجود تھا اور بکریاں موجود تھیں، اور بھی جانور وہاں موجود تھے جو بہیمۃ الانعام میں سے تھے، یعنی پالتو تھے، چوپائے تھے جو موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جانوروں میں سے جس جانور کا انتخاب فرمایا وہ کیا ہے؟ کبش ہے، بھیڑیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑوں کا انتخاب کیوں فرمایا؟ اس کی بھی کوئی نہ کوئی حکمت عملی ہوگی، کیونکہ اونٹ کے مقابلے میں بھیڑ جو ہے وہ سستی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ امت میں فقہاء کرام کے درمیان بڑی بحث اس پر ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، سنت ہے یا غیر واجب ہے، مستحب ہے۔ اور اس ضمن میں ایک حدیث آپ سے کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کا مفہوم میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث یہ ہے کہ جس کسی کو استطاعت ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ قربانی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ تو
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اعمال ہیں پہلے درجے پر وہ سنت ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی تاکید کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہاء کرام نے کچھ چیزوں کو واجب، کچھ چیزوں کو سنت مؤکدہ، کچھ چیزوں کو سنت اور کچھ چیزوں کو مستحب قرار دیا ہے، یہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ لیکن بنیادی طور پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سنت ہے۔ اب جب سنت کہہ دی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی غیر اہم سنت ہے، یہ اہم سنت ہے۔ جس کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق دی ہے انہیں قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کے تعلق سے جو ایک بہت اہم بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قربانی میں جو افضل ہے وہ یہی مینڈھے ہی افضل ہے، وہ دمبے ہی افضل ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو کبش ہے، وہی افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہی افضل ہوگا اور اسی کو افضلیت حاصل ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے علاوہ اور جو جانور ہم لوگ کرتے ہیں وہ ہم اپنی پسند کے اعتبار سے کرتے ہیں، شریعت میں اس کی اجازت ہے اس لیے ہم کرتے ہیں۔ اگر آپ افضلیت کی بات کریں گے تو وہ جانور اس کے مقابلے میں افضل نہیں ہوں گے۔ دوسری سنت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جان کی قربانی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصے کی قربانی نہیں کی ہے۔ تو جو صاحب استطاعت ہے انہیں چاہیے کہ وہ ایک جان کی قربانی کرے۔ اور اس باب میں جو اہم بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فیملی میں ہر آدمی کی طرف سے قربانی کرنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ کھینچ تان کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 اونٹوں کی قربانی کو سامنے میں مثال بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بات میں نے آپ سے شروع میں شیئر کر دی ہے کہ وہ نذرانہ تھا، وہ قربانی نہیں تھی۔ آپ حدیث کے الفاظ جب آپ پڑھیں گے تو بالکل آپ کو معلوم ہو جائیں گے، یہ باتیں آپ جان جائیں گے کہ وہ قربانی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ نذرانہ تھا۔ تو نذرانہ اور قربانی میں فرق ہے۔ تو امت کو یہ چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کہ امت ایک چولہے پر ایک قربانی کرنے کے لیے اپنے لیے کافی سمجھے، اور اسے اطمینان ہو اس معاملے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عمل کی کثرت کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ کسی عمل کی کوالٹی کو دیکھتا ہے، کہ وہ جو قربانی کی جا رہی ہے، وہ جو نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے، اس میں بندے کی تمنا کیا ہے، اس کی آرزو کیا ہے، اس کا انٹینشن کیا ہے، اس کی طلب کیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ دیکھتا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ یہ دیکھتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنی چاہیے کہ ہم ایک چولہے پر ایک قربانی کو فروغ دیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے توقع رکھیں کہ ہماری ایک قربانی ہماری پوری فیملی کے لیے کافی ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی اپنی پوری فیملی کی طرف سے کرتے تھے اور ایک قربانی پوری امت کی طرف سے کرتے تھے۔ تو یہاں آپ دیکھ لیں کہ ایک قربانی پوری امت کے لیے کافی ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں ایک قربانی ایک فیملی کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے۔ قربانی کے تعلق سے ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب ہم قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ قربانی کے جانور کا قیمتی ہونا، خوبصورت ہونا، وزنی ہونا یہ دین میں مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ قربانی کا جانور بنیادی طور پر جو اس کے اندر 4 عیوب ہیں ان عیوب سے پاک ہو، اور وہ 4 عیوب کیا ہیں یہ ہمیں جان لینے چاہیے۔ پہلا جو عیب ہے وہ اس کی آنکھ میں ہے کہ کوئی جانور اندھا نہ ہو اور اس کا اندھا پن بالکل واضح ہو، تو وہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے۔ جو دوسرا عیب ہے اس کے پیر میں ہے، اس کا پیر لنگڑا ہو، ایسا لنگڑا ہو کہ وہ عام جانوروں کے ساتھ جب وہ چلے تو بالکل پیچھے رہ جائے، ریوڑ کے ساتھ وہ نہ چل سکے، یعنی اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو۔ اس کا جو تیسرا عیب ہے وہ اس کے ظاہر میں ہے، یعنی اس کے جسم میں کہیں گوشت دکھتا ہی نہ ہو، ہر جگہ سے ہڈی نظر آتی ہو، تو ایسے قربانی کے جانور کو بھی قربانی کے طور پر نہیں پیش کرنی ہے۔ جو چوتھا عیب ہے وہ سمجھیے اس کے اندرون میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور بیمار نہ ہو، اندرونی طور پر اس کے اندر میں کوئی ایسی خرابی نہ ہو جس کی وجہ سے وہ قربانی کے قابل نہ رہے۔ تو بنیادی طور پر اس کے اندر میں کوئی بیماری نہ ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو بنیادی طور پر آپ دیکھیں گے تو قربانی میں یہی 4 عیوب ہیں جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کسی آدمی کو لگتا ہے کہ سینگ میں عیب ہے، اس کے بال میں عیب ہے یا اس کے دم میں عیب ہے، تو یہ انسان کی گویا کہ اپنی ایجاد ہوگی،
اس کی اپنی یہ اختراع ہوگی، اس کا اپنا ایک سائیکو ہوگا، دین میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اس کو اگر انفرادی طور پر لگے، کسی فرد کو یہ لگے انفرادی طور پر کہ مجھے یہ جانور پسند نہیں ہو رہا ہے کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں پیش کروں، تو انفرادی طور پر وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن شرعی طور پر، اجتماعی طور پر، دینی اعتبار سے اس کو یہ حق نہیں ہے کہ جن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیوب میں شامل نہیں کیا ہے وہ اسے عیوب میں شامل کرے۔ تو یہ بات بھی ہمیں جان لینی چاہیے کہ جانور میں جو عیوب ہے وہ بنیادی طور پر 4 ہی ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ چند باتیں تھیں جو قربانی کے تعلق سے مجھے آپ سے شیئر کرنی تھی۔ ایک خاص بات اور بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تو یاد ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ قربانی کا جانور کیسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ چیز بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بیان فرمایا، جہاں یہ فرمایا کہ بہیمۃ الانعام میں سے قربانی کرو، وہیں یہ فرمایا کہ اطعموا البائس الفقیر، جو لوگ محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، انہیں قربانی کا گوشت کھلانا بھی ہے۔ یہ بات ہم بھول گئے ہیں۔ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اگر قربانی کا جانور خریدتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم قربانی کر پا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو بھی ہم، جہاں ہم یہ جھگڑ رہے ہیں اس مسئلے میں کہ یہ واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، تو وہیں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ایک طرف تو ہم سنت کے معاملے میں اس طرح ریجڈ ہیں کہ ہم اپنی بات سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دوسری طرف اللہ تبارک تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا جو فرمان ہے، ہم نے اس کو کہیں نہ کہیں نظر انداز کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف طور پر بیان فرمایا کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کا گوشت جو ہے صرف تمہیں نہیں کھانا ہے، بلکہ اس کا گوشت ضرورت مند کو، حاجت مند کو، جن کے آنگن میں گوشت نہیں ہے، کسی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہا ہے یا اس لائق نہیں ہے، ہمیں انہیں بھی کھلانا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو قربانی کے تعلق سے یہ عہد کرنا ہے کہ اللہ پاک اگر تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں قربانی کروں، تو اللہ پاک مجھے یہ بھی توفیق دے کہ میں اس قربانی کے گوشت میں سے اپنے ان بھائیوں کو شامل کر لوں جو قربانی سے محروم ہیں، جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر مجھے سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ تمام بھائیوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔